Dear law students and viewers, Assalamu alaikum. Public awareness based lectures. आज का हमारा टॉपिक होगा हक हज़ानत। हज़ानत क्या चीज़ है और ये किसको हासिल है। व्यूअर्स, माशरे में आजकल बर्दाश्त का अंसर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। छोटी छोटी बात पर, छोटे छोटे तनाज़ों पर, जिनका कोई मकसद, कोई उनका सिरे से कोई सर पैर ही नहीं होता, ऐसी बातों पर उनको अना का मसला बनाकर और शादी जैसा खूबसूरत बंधन, मतलब बड़ा पक्का रिश्ता है, औरत और मर्द को एक दूसरे के लिए उनका लिबास कहा गया है, बड़ा मतलब ताजीमी रिश्ता है ये, छोटी छोटी बातों पर तोड़ दिया जाता है। और जब बात पता चलती है, सामने आती है, तो पता चलता है कि ये तो कोई बात ही नहीं थी, सिर्फ बर्दाश्त खत्म हो गई है। अना का मसला बना लेना हर बात को। कभी रेयरली इसमें ऐसा होता है कि कोई ना कोई दोनों घरों में से, उनके वालिदैन में से, बहन भाइयों में से कोई टांग अड़ा देता है, बिला वजह उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना, डिस्टर्ब करना उनको, और वो हो जाते हैं। वो ये नहीं समझते कि हमारा एक दूसरे के साथ निकाह हो चुका है, हम एक दूसरे के मियाँ बीवी हैं, हम एक दूसरे के ऐबों के राजदार हैं। ये थर्ड पर्सन इसने एंट्री की है और सारा जो हमारा इतना खूबसूरत बंधन तोड़ के रख दिया है। लेकिन मामला ट्रेंड चल गया, एक मामला सामने आ रहे हैं और धड़ाधड़ आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। छोटी सी बात होती है और तलाक हो जाती है यहाँ पे। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है व्यूअर्स, बच्चे रुल जाते हैं। अगर तो कोई आपकी औलाद है, छोटी है, बड़ी है, वो बड़ी है या छोटी है, उनके ज़हन पे आपका टूटने वाला रिश्ता या ये तलाक वाला वर्ड जो है, वो उनके ज़हनों पे ऐसे नक्श होता है कि वो सारी ज़िंदगी उस लफ्ज़ के दबाव में रहते हैं। सारी ज़िंदगी उस लफ्ज़ के दबाव के तहत उन्होंने गुजार देनी होती है। ये एहसास कमतरी उनकी लाइफ से नहीं निकलता। वो जिस दौर में या जिस टाइम से ये उनके साथ मामला पेश आता है, वो अजीब सी कैफियत में चले जाते हैं, सारी ज़िंदगी उसी कैफियत में गुजार देते हैं। चाहे वो जवान में, चाहे वो बुढ़ापे में चले गए, वो जो एक लम्हा था ना, जो उनके ज़हन पे नक्श हो चुका है, वो वही के कायम का कायम रहेगा। बच्चा टूट जाता है ये। तो शादी करते हैं यार आप, बच्चे पैदा कर लेते हैं, खुदा का नाम है, बच्चों का एहसास कर जाया करें। कोई ऐसा पर कत्लों की दुश्मनी तो होती नहीं है, ये तो डेफिनेट सी बात है। छोटी मोटी बातें होती हैं, घरों पे बैठ के सुधार लिया करें, आपस में बैठ जाया करें, किसी बड़े बुजुर्ग को बिठा लिया करें, या कोई अगर थर्ड पर्सन, वो आपका सगे वालदैन ही क्यों नहीं, वो आपकी फैमिली लाइफ को, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी बात सुने। लेकिन यार करना तो आपने है, आपके हाथ में है सारा कुछ। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही होगी कि इसको अवॉइड किया करें, मासूम बच्चों की खातिर अवॉइड किया करें, उनकी ज़िंदगी की खातिर, उनके मुस्तकबिल की खातिर इसको अवॉइड किया करें। हाँ, अभी हमारा टॉपिक ऐसा है कि मुझे इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करनी पड़ेगी। अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफ बन जाता है, अलहदगी हो जाती है, तो बच्चों का हज़ानत का हक, उनकी परवरिश का हक किसको है। हमारा आज का टॉपिक ये होगा। तो व्यूअर्स, अगर वालदैन में अलहदगी हो जाती है, किसी भी वजह से हो जाती है, जो बच्चे हैं वो, उनकी परवरिश करना ये माँ की जिम्मेदारी है। माँ से बेहतर कोई परवरिश नहीं कर सकता। दुनिया का कोई रिश्ता, मतलब जो बच्चों को तवज्जो माँ ने देनी है, वो कोई भी नहीं दे सकता, चाहे वो जैसा भी रिश्ता हो, जितना बड़ा दावेदार हो। माँ और बच्चे का अल्लाह पाक ने रिश्ता बनाया, रिश्ता ऐसा बना हुआ है। तो बच्चे की अजानत का हक जो है वो वालदा को हासिल है। बाप जो है वो एक वली की हैसियत से एक निगरान है बच्चे का, जो बच्चे का नानो नफ़का, उसके अखराजात, उसकी तालीमी जो मामलात हैं, उसके सेहत के जितने भी मतलब एक्सपेंडिचर्स हैं, वो बाप के ज़िम्मा है। वो बाप ने पे करने ही करने हैं, चाहे बच्चे उसके पास हैं या बच्चे वालदा के पास हैं।
تو اب ہم ایز پر لا دیکھیں گے، مومڈن لا کے تحت، کہ بچہ کس عمر تک ماں کے پاس رہتا ہے، یا کب یہ جو رائٹ ہے حضانت والا یہ ڈلیور ہو جاتا ہے اس کے اوپر، والد کے اوپر۔ تو مومڈن لا کے تحت بیٹا جو ہے میل چائلڈ وہ 7 سال کی عمر تک، اور بیٹی جو ہے وہ بلوغت کی حد پار کرنے تک والدہ کے پاس ہی رہے گی۔ اس کی پرورش، اس کی حضانت جو ہے وہ والدہ نے کرنی ہوتی ہے۔ ہاں اگر والدہ آگے شادی کر لیتی ہے تو تب یہ جو رائٹ ہے یہ والد کے پاس آ جائے گا۔ بچوں کی حضانت جو ہے وہ والد کرے گا والدہ کی دوسری شادی میں، اور اگر والد بھی شادی کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو رائٹ ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جائے گا بچوں کی نانی کے پاس۔ والد اور والدہ کے بعد بچوں کی نانی جو ہے اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کرے ایز پر لا آف اللہ۔ اور نانی اگر بچے کوئی فیملی نانی کو بچے نہیں دے رہی تو نانی اپنے بچے جو ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ میں آ کے عدالتی طریقہ کار سے لے سکتی ہے، بچے نانی کو مل جائیں گے۔ ابھی ہاں اگر طلاق کے بعد وائف یا بچے کی والدہ کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو طلاق کے بعد بھی یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے اس کو بچے کے دودھ پلانے کے عرصے تک اس کا نان و نفقہ اور اس کے اخراجات جو ہے وہ پے کرنے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچہ کو دودھ پلائیں تو ان کو اجرت انہیں دو۔ آپ کے اوپر یہ قرآن کے مطابق ماڈرن لا کے تحت آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اگر آپ کی زوجہ جو یا وہ بچے کی والدہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو آپ نے جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے اس کا داد و نفقہ آپ کے ذمہ رہے گا، آپ نے اس کو اجرت دینی ہے۔ بچوں کی حضانت جو ہے وہ ان کی جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ 7 سال کا بیٹا ہو جائے یا لڑکی بلوغت کی حد پار کر جائے، بچے جب سمجھدار ہو جائیں تو ان کی جو حضانت ہے وہ باپ کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہر عدالت صرف بچہ یا اس کی حضانت والدہ یا والدہ کو، نانی کو، دادی کو اسی صورت میں دے گی کہ جہاں پہ بچے کی ویلفیئر ہے، ویلفیئر آف مائنر، یہ ایک واحد لا ہے۔ اسی اصول کے تحت ایک اصول ہے، اسی اصول کے تحت بچے کی عدالت کسی کو بھی کمفر کی جا سکتی ہے۔ ابھی یہ عدالتیں دیکھتی ہیں، یہی کیسز چلتے ہیں، انہی کے تحت معاملات ہوتے ہیں سارے۔ تو عدالت جہاں پہ بچے کی ویلفیئر ہوتی ہے وہاں پہ بچہ جو ہے اس کی کسٹڈی دے دیتی ہے۔ ابھی ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کس صورت میں حضانت کا جو حق ہے وہ باپ کے پاس آ جاتا ہے ماں کے ہوتے ہوئے۔ اس میں چند ایک صورت تو یہ ہوگی کہ اگر والدہ نے شادی کر لی ہے اور شادی کسی نامحرم مرد کے ساتھ کر دی ہے تو پھر تو آپ کا کیس سٹرانگ ہو جائے گا حضانت کا۔ اگر آپ بچے لینا چاہ رہے ہیں، اس کی شادی ہوگی کسی اور سائڈ پہ ہوگی وائف کی، تو آپ عدالتی طریقہ کار سے بچے لے سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر بچوں کی تربیت کو کوئی پرابلم بن رہا ہے، تربیت ٹھیک نہیں ہو پا رہی، پرورش ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا عدالت میں، تو عدالت آپ کو بچوں کی کسٹڈی جو ہے عدالت دے دے گی۔ باقی صورتوں میں عورت کا اپنی دین سے پھر جانا، مطلب وہ اگر مسلمان ہے تو وہ کوئی اور دین اختیار کر لیتی، اگر وہ اپنے والدین مطلب جو میاں بیوی کا دین ہے اس سے پھرتی ہے، اپنے دین سے پھرتی ہے، تو بچوں کا جو رائٹ ہے وہ مرد کے کمفر ہو جائے گا۔ اگر وہ غیر اخلاقی زندگی گزارنا شروع کر دے یا تربیت میں کوئی لاپرواہی برتے تو آپ اگر اپنا کیس اس کو ثابت کر لیتے ہیں تو بچوں کی حضانت جو ہے وہ والدہ سے والد کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ابھی موسٹلی جو بعض دیکھنے میں ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، عورتیں بیچارے بھی بلیک میل ہوتی رہتی ہیں بچوں کی وجہ سے، ہر ظلم و ستم برداشت کرتی ہے، ہر تانے برداشت کرتی ہے، ناانصافیاں ہوتی رہتی ہیں بچوں کی وجہ سے برداشت کرتی رہتی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ بچے نہ چھین لیے جائیں۔ اور جہاں پہ ایسے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ ایک دھمکی بھی بنا لی جاتی ہے ہسبینڈ کی طرف سے
سسرال کی طرف سے کہ بچے چھین لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. واٹس دا ہیل آف دس؟ اس سارے معاملے میں اگر آپ سے بچے چھین لیے جاتے ہیں یا آپ اپنی عورت سے بچے چھین لیتے ہیں تو میرے بھائی وہ عورت اگر نکلتے ہی وہاں پہ مقامی پولیس کو بتا دے گی، یا اگر مقامی پولیس کسی وجہ سے اس کی داد رسی نہیں کرتی تو وہ ہائی کورٹ یا سیشن کورٹ، ہر علاقے کی سیشن کورٹ کے تھرو سیکشن 491 کی ریٹ فائل کرے گی، پٹیشن فائل ہو رہے گی آپ کے خلاف، اپلیکیشن آ رہے گی، عدالت بدریہ پولیس بچے ریکور کروا دے گی اس کو، یا جو اگر اس کا سامان ہے یا وہ جو ساتھ وہ وکیل صاحب لکھ لیں گے ساری ڈیٹیل آپ کی، تو وہ 491 کے تحت بچے وہاں پولیس برامد کروا کے والدہ کے حوالے کر دے گی. اور کوئی سامان وغیرہ اس نے اٹھانا ہوا تو وہ بھی ساتھ اٹھا لے گی. پراپر جو کسٹڈی ہے علیحدگی کے بعد وہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت آپ کو دی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ سیکشن 12(2) کے تحت آپ اپلیکیشن دیتے ہیں، عارضی کسٹڈی آپ کو دے دی جاتی ہے، اور سیکشن 25 جو ہے وہ پرماننٹ کسٹڈی آپ کو دے دی جاتی ہے بچے کی، حفاظت کا رائٹ آپ کو مل جاتا ہے. لیکن ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ والدہ کی دوسری شادی ہو جانے کے بعد بھی عدالتوں نے بچے والدہ کے پاس رہنے دیے. نیچرل گارڈین وہی ہے قریبی، جو ماں اگر اپنے بچے کو پال سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں پال سکتا. تو کوشش کرے ان مسائل سے دور رہے. یہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی، اتنے بڑا یہ مسائل نہیں ہوتے جتنے بن جاتے ہیں. بچوں کا خیال رکھیں، اپنا نہیں تو ان کے فیوچر کو دیکھ لیں، اگنور کر جائیں، کمپرومائز کر جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر فرمائیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، غلطیاں کرتا ہے، معصوم تو نہیں ہے، معصوم غلطی سے وہ کر رہا ہوتے ہیں. باقی سب تو غلطی کرتے ہیں. تھوڑی بہت چھوٹی موٹی غلطی کو اگنور کر دیں، رشتے کو خوبصورتی سے نبھائیں، بچوں کا خیال کریں، ان کے فیوچر کا خیال، ان کی زندگی کا خیال، معاشرے میں ان کی رسپیکٹ کا خیال کرتے ہوئے درگزر فرما دیں. اور ایسے معاملات، ایسی کمپلیکیشن عدالتی کارروائیوں سے بچ جائیں تو یہی بہتر رہتا ہے. شکریہ.